اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے بیسکلی ایز یو نو فرام دا ٹاپک آف دا سیشن دیٹ اٹس اباؤٹ قرآن، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اینڈ اٹس لیٹس سے اٹ از لائک این انٹروڈکشن ٹو دا ہولی قرآن، کہ جو قرآن پاک ہے وہ ہے کیا، مطلب ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کی اسپیچ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اینڈ وہی بھی کہتے ہیں، ریولیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو واٹ ایگزیکٹلی از دا ہولی قرآن، اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ کی جو پریشیس ورڈز ہیں یا اللہ کا جو کلام ہے یہ کیا ہے، اس کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن ہی کی طرف دیکھیں گے کہ قرآن اپنا تعارف کیا کرواتا ہے، کہ قرآن پاک اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اٹس ڈیوائن اسپیچ، اینڈ یہ جو بات ہے یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، رائٹ۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ اب اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو ظاہر ہے یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو چکی تھی اینڈ مشرکین کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا ٹو لیو دا ہولی سٹی آف مکہ، بیکاز obviously they had opposed the prophet for 13 years and then even after his migration to مدینہ وہاں بھی بہت ان کے ساتھ جو ہے skirmishes ہوئیں، بیٹلز ہوئیں، تو ظاہر ہے they were confirmed enemies۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی انسٹرکشنز پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اب یہاں سے جانے کا حکم دے دیا جائے، اینڈ they were given ٹائم پیریڈ کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں تم یہاں سے مائگریٹ کر جاؤ۔ بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ یہ کہا گیا کہ اگر مشرک کوئی تمہارے سامنے آ جائے اور تم سے پناہ مانگے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اب وہ مشرک تمہارے سامنے آ گیا ہے، سو obviously now his life is not safe. I mean you can they could be killed also. بٹ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اگر تم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ابھی تک سنا ہی نہ ہو اس کو صحیح طریقے سے، کیونکہ اس کے خلاف اتنا پروپیگینڈا تھا نا۔ تو یہاں پہ جو بات میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ کا کلام ہونے میں ہی قرآن پاک کی عظمت کا جو راز ہے وہ پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ ٹاک آج رکھی بھی اسی لیے ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو یعنی سگنیفیکنس ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ہی سلیکٹڈ اے پروفٹ فار دس پرپس، اینڈ انہوں نے اپنے میسیجز ہیومینٹی سے کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا، اینڈ دس واز ہز لاسٹ میسیج ٹو ہیومینٹی۔ تو یہ رمضان کی ہی ایک رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کا نزول ہوا، اینڈ دیٹ از دا سگنیفیکنس اینڈ دیٹ از دا یو نو جو اس کی جو سیکریڈنس ہے، جو یہ جو ہولی منتھ ہے اس کی سگنیفیکنس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ دیٹس وائی میں نے اس ٹاپک کا سلیکشن کیا، آپ نے یو ہیڈ لیفٹ دا ٹاپک اپ ٹو می، سو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کا جو اللہ کا کلام ہونے میں ہی قرآن پاک کی عظمت ہے، اس کا جو راز ہے وہ اسی میں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کسی کا بھی جو کلام ہوتا ہے، اسپیچ ہے کسی کی بھی، ہم کہتے ہیں کہ یہ دس از یو نو سو اینڈ سو اسپیچ، دس از دا پریزیڈنٹ اسپیچ، یا دس از یو نو کوئی اسپیکر ہے جو بہت فیمس ہے، تو وہ جو اس کی جو اسپیچ ہوتی ہے وہ اس اسپیکر کی، متکلم کی، وہ ایک کیا ہے، وہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس کی صفت ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے، رائٹ۔ اینڈ آلسو دا اسپیچ از اے ریفلیکشن آف دا اسپیکرز انٹائر پرسنالٹی،
ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے, انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے, شارپ ہے, ہیومرس ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. So all that we need to all that we discover about someone is through their speech when we talk to them. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی صفت بھی اسٹیبلش ہوگی, پھر کہ یہ اللہ کی ایک کوالٹی ہے, اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے, اینڈ اٹ از آلسو آبویسلی ٹیلنگ اس اے لاٹ اباؤٹ دا اسپیکر. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گی, سورہ حشر کی آیت نمبر 21. اور یہ سب کچھ جو ہے, جو میرے مین سارے کی پوائنٹس ہیں, میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بک ہے اور ان کے لیکچرز بھی ہیں ویڈیو پہ, تو آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انڈلج ان پلیجرزم, دس از ناٹ مائن, سو یہ سب انہی کا میں نے انہی کے کتاب سے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر ہٹ جاتا. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. اب یہ آبویسلی ایک مثال ہے, ایک یعنی ایک بات ہو رہی ہے فگریٹیولی کہ اگر یہ, یا فزیکلی بھی, کہ اگر یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے, دس ڈیوائن اسپیچ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو کیا ہوتا, تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے, اللہ کی خشیت سے جھک جاتا, دب جاتا, پھٹ جاتا. اچھا, اب اس میٹافر کو, اس ایگزامپل کو, یا اس یعنی اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے میں قرآن پاک کی ہی ایک اور آیت پریزنٹ کروں گی, کیونکہ قرآن پاک کی زیادہ تر آیات یا بہت ساری آیات ایسی ہیں جو کہ قرآن ہی کی دوسری آیتیں ان کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن اپنی تفسیر خود بھی کرتا ہے. اچھا, تو اب اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ اعراف کی آیت 143 کو دیکھتے ہیں, جس میں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس آیت کا, کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر حاضر ہونے کا جو واقعہ ہے یہ اس میں بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے. آئی ول ناٹ ریڈ دی عربک, میں سیدھا ٹرانسلیشن پہ چلی جاتی ہوں. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب, مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. اب بات کرتے کرتے کیوریوسٹی اور شوق اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کا دل چاہا کہ وہ اللہ کو دیکھ لیں, کیونکہ کلام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ, اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا. پھر کیا ہوا, پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی ایک تجلی کو کہیں کہ کوئی نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے کاسٹ کیا اس پہاڑ کے اوپر, تو کیا ہوا, اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ پہاڑ ٹوٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پارٹیکلز, ڈسٹ پارٹیکلز بن گئے, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی ابھی وہ تجلی حضرت موسیٰ کے اوپر کاسٹ نہیں ہوئی تھی, وہ تجلی انڈائریکٹلی انہوں نے آبزرو کی, وہ تجلی کاسٹ ہوئی تھی پہاڑ پر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس پہاڑ کو دیکھو, اگر تم وہ برداشت کر لو گے تو دین یو ول بی ایبل ٹو سی می. حالانکہ اللہ نے پہلے اس بات کو کہہ دیا تھا کیٹیگورکلی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے, لن ترانی, تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے تمہارے اندر. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا پھر, حضرت موسیٰ انڈائریکٹلی اس کو آبزرو کرنے کے نتیجے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے. اچھا, پھر جب وہ ہوش میں آئے تو کیا کہا انہوں نے, عرض کی کہ تیری ذات پاک ہے, میں تیری جانب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا یقین لانے والا ہوں. یعنی ہی ریئلائزڈ دیٹ ہی ہیڈ کائنڈ آف ہی ہیڈ آسکڈ فار سم تھنگ وچ واز ناٹ پاسبل. یعنی وہ ہماری ہیومن, کیونکہ جو ہماری جو فزیک ہے یا سب کچھ ہے وہ اتنی لمیٹیشنس کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پرسیو نہیں کر سکتے.
being in this kind of a state, یہ جو ہماری فزیکل اسٹیٹ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جو ریکویسٹ کی تھی یا جو میں نے جو چیز مانگی تھی وہ اناپروپریٹ تھی. اٹ واز ناٹ اپروپریٹ آف می ٹو آسک فار سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا اب ذرا سا ہم اس بات کو یعنی ان ساری آیتوں کو ذہن میں رکھ کر قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کے حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ان کو کنیکٹ کریں ان باتوں کو, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جہاں ہم نے پہلے یہ بات اسٹیبلش کی کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اور کلام کیا ہوتا ہے, جو اسپیکر ہے وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے, اس کی کوالٹی ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی اور اللہ نے اپنی تجلی ڈالی. اب وہ تجلی کیا ہے؟ تجلی بھی اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی یعنی بینگ کا حصہ ہے, رائٹ, جو اللہ تعالیٰ نے نور یا جو تجلی ڈالی پہاڑ پر. سو بائی دیٹ ٹوکن پھر کیا بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو ایفیکٹ اس تجلی کا یا اللہ تعالیٰ کی اس نور کا جو ایفیکٹ اس پہاڑ پہ ہوا, تو پھر پوٹینشلی وہی کیپیسٹی یا وہی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے کلام میں بھی ہے. بیکاز اگر وہ تجلی اللہ کی صفت ہے تو وہ کلام بھی اللہ کی صفت ہے. تو آئی مین دس از جسٹ ٹو اسٹیبلش کہ وہ جو چیز ہے نا جو ہمارے پاس, جو اللہ کا جو کلام ہے, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اٹ از ایسوسیٹیڈ ود اللہ آلمائٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور انسان کا کلام نہیں ہے یہ. اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کا جو پوٹینشیل ہے یا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ایک بہت ہی یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ ہم کبھی بھی پوری طرح اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں لے سکتے. یعنی ہم ہے تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے, بٹ بیکاز اٹس ڈیوائن, یو سی, سو اٹ از اگین وہ اس کی وہی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ نہ اس کی کوئی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ ہے. یعنی جو اللہ کی بینگ کی کوالٹیز ہیں وہ تمام ایٹریبیوٹس, وہ تمام کوالٹیز اس کلام میں بھی آ جاتی ہیں. تو آئی ہوپ آئی ہیو بین ایبل ٹو ایکسپلین مائی سیلف. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ, میں نے ابھی ریسنٹلی جب یہ میں پڑھ رہی تھی تو حالانکہ یہ آیتیں پڑھی نہیں ہیں پہلے, بٹ اس طرح سے میں نے کبھی ان چیزوں کو کنیکٹ نہیں کیا, اینڈ آئی واز جسٹ بلون اوے. آئی سیڈ کہ یعنی پھر یہ اللہ کا جو کلام ہمارے پاس ہے, ہم تو بس ایک کتاب ہی اس کو سمجھتے ہیں نا, یہ ایک اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے, یہ ایک ایور لیونگ چیز ہے, یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو اور اب قرآن مجید کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہونے کے حوالے سے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ تورات میں جو ایک بک آف ڈیوٹرانومی ہے, کتاب استثناء, ٹھیک ہے, وچ از بیسکلی ون آف دا بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ, ٹھیک ہے. تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, رائٹ, اینڈ بائبل جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. تو اس میں صحف موسیٰ میں سے ایک صحیفہ ہے, یعنی ایک اس کا پورشن ہے جس کے 18th چیپٹر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پریڈکشن یا جو پیشن گوئی کی گئی ہے اس کے الفاظ یہی ہیں. اور الفاظ کیا ہیں؟ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو وحی کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از جسٹ اے ریسیپینٹ اینڈ ہی از ریسیونگ دا وحی فرام دی اینجل جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں اپنے کلام کے ساتھ. اینجلس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اللہ کا کلام لے لیتے ہیں اپنے اندر, اینڈ دین دے آر ایبل ٹو کنوے اٹ ٹو دا چوزن میسنجر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالا گیا, گویا ان کو یاد کروا دیا گیا یا ان کے دل میں اتار دیا گیا, ٹھیک ہے. اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے علماء کرام اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پریڈکشن مانتے ہیں کہ دس از ون آف دا پریڈکشنز آف دا لاسٹ پروفٹ. اچھا, اب ایک چیز اور جو اس حوالے سے اس پہ ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے, ہاؤ ڈز اللہ کمیونیکیٹ ٹو ہیومینٹی. اللہ تعالیٰ اپنی بات کس طرح کنوے کرتے ہیں, اس کی کچھ صورتیں ہیں. دیر لائک 3 یعنی 3 چیزیں ہو سکتی ہیں یا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. سورہ شورا کی آیت 51 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے, اور کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے یا کسی انسان کو یعنی کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈائریکٹلی کلام کر لے, ٹھیک ہے. اور یہ شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ
اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی محال چیز نہیں ہے، وہ چاہیں تو انسان سے کلام کر سکتے ہیں، لیکن انسان کا بتایا گیا کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں، مگر اللہ ایکسیپشن کے بعد آ گیا کہ کس طرح سے ہوگا، بذریعہ وحی، ٹھیک ہے، یا تو وحی ہے جو کہ بھیجی جائے گی تھرو این اینجل، فرشتے کے تھرو، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا آپ نہیں ریویل کریں گے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ طریقہ ہے۔ اور تھرڈ فارم کیا ہو سکتی ہے وحی کی، کہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیج دیں اور وہ اس کے حکم سے القاء کر لے جو چاہے، یعنی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، ٹھیک ہے، جس طرح انٹویشن ہوتا ہے۔ بٹ آف کورس انٹویشن ایک عام انسان کے لیے انٹویشن جو ہے یا سکس سینس جو ہے کئی دفعہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اینڈ جس کو ہم گٹ فیلنگ بھی کہتے ہیں، رائٹ؟ اور وہ کیا ہے؟ اٹس سم تھنگ دیٹ اٹس این آئیڈیا دیٹ کمز ان ٹو یور مائنڈ۔ اور وہی کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انٹویشن جو ہے اگر ہم اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ وہی کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دیگر انبیاء پر کس طرح وحی کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھرڈ فارم ہے یہ کیا ہے؟ یہ سچے خواب کی بھی فارم ہو سکتی ہے، اور یہ دل میں ایک بات ڈال دینا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اینڈ آف کورس اس میں ہماری جو انٹویشن ہوگی یا جو ہمیں گٹ فیلنگ ہوگی وہ ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو، لیکن نبی کو جو چیز پہنچے گی، جو پیغام پہنچے گا، وہ 100% ایکوریٹ ہوگا اور وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، رائٹ؟ تو فرمایا کہ وہ بے شک وہ بڑا عالیشان اور حکمت والا ہے۔ تو دیز آر دا 3 فارمز آف ریویلیشن۔ اچھا، اب ایک اور بات کہ قرآن پاک جو ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک واز ریویلڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، رائٹ، ان بٹس اینڈ پیسز، اور ظاہر ایک دفعہ نہیں نزول ہوا اس کا، لیکن ہم سورہ قدر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جو سورہ قدر جو لیلۃ القدر کے حوالے سے جو سورت ہے، اٹس اے شارٹ اینڈ بیوٹیفل سورہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، دا نائٹ آف دا ڈیسٹنی، ٹھیک ہے، جو قدر کی رات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس آیت سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا۔ میں تو اس کو جب بھی پڑھتی تھی تو مجھے کنفیوژن ہوتا تھا کہ آئی مین وین یو ریڈ دس آیت تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ان آیات کو جس طرح سے مفسرین نے انٹرپریٹ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نزول تو وہ تھا جو کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ایک ہی دفعہ اٹ واز سینٹ ڈاؤن اور آسمان دنیا کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے جیسے کہ وہ نیچے آیا، اینڈ اس کے بعد وہاں سے اس کا آہستہ آہستہ نزول شروع ہوا۔ یعنی فرسٹ وہی تو آبویسلی وہی تھی جو کہ ہم سب کو پتہ ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، جو غار حرا میں جو فرسٹ ریویلیشن ہوئی تھی، وہ تو 5 آیتیں تھی سورہ علق کی۔ تو ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں انزال، ایک ہی دفعہ نازل ہو جانا، جو کہ قرآن پاک کا نزول اللہ تعالیٰ ریفر کر رہے ہیں کہ سورہ قدر میں، کیونکہ اس کی بگننگ تھی، قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ قرآن پاک کا نزول کا سلسلہ اب شروع ہوگا، اینڈ اس کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تنزیل کیا ہے؟ تنزیل از دا گریجول ڈسینٹ آف وحی، یعنی جو ایز سچویشنز وڈ ارائز، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت یا وزڈم کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے تھے، اینڈ جیسے پہلے 5 آیات سورہ علق کی آئیں، اس کے بعد پھر سورہ مزمل، پھر اسی طرح کرتے کرتے 5ویں وحی میرے خیال سے سورہ فاتحہ ہے، اینڈ دیٹ واز کمپلیٹ، سورہ فاتحہ پوری ایک ساتھ ریویل ہوئی تھی ان ون سٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انزال اور تنزیل کا فرق ہے، تو اس میں بھی تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے۔ اب اس طرح سے جو ریویل کیا گیا اس پہ مشرکین کو اینڈ یو نو دا اسکالرز آف دا جوش اسکالرز، بنی اسرائیل کے جو اسکالرز تھے، وہ بہت اعتراض کرتے تھے، کیونکہ آبویسلی وہ تو ویسے ہی جیلسی کا بھی شکار ہو گئے، اینڈ دے فیلٹ انسیکیور، دے فیلٹ تھریٹنڈ کہ ہماری جو ریلیجس مونوپلی ہے، یو نو وی آر دا کیئر ٹیکرز آف ریلیجن، ہم اہل کتاب ہیں، تو وہ ہمارا سب چھن جائے گا۔ تو ان کو تو یہ بہت آبویسلی انسیکیورٹی ہو رہی تھی، تو وہ کویسچنز بھی اسی طرح کے کرتے تھے کہ لوگوں کو ڈاؤٹس میں ڈالیں۔ تو وہ کہتے تھے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ تم پہ کلام یا نازل کر دیتے، جس طرح حضرت موسیٰ کو تو ایک ہی دفعہ 10 کمانڈمنٹس دے دی گئی تھی، تو یہ کیا ہے؟ مطلب اللہ کبھی کلام کرتا ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر اللہ تم سے کلام کرتا ہے۔
تو اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے دیا. فرمایا اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیات 32 and 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یک بارگی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، ایک ہی دفعہ قرآن نازل کیوں نہیں کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو اطمینان دیں. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو ابو کا نام فؤاد تھا، تو فؤاد کا مطلب دل ہے، رائٹ. اینڈ کہ آپ کے دل کو اس سے یعنی اسٹرینتھن کیا جائے. ٹھیک ہے. ایز دا نیڈ وڈ ارائز. آبویسلی جب اللہ کا کلام آتا تھا تو اس کی جو کیفیت ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. ہاؤ مچ کمفرٹ اٹ وڈ برنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاؤ مچ پیس اینڈ ہاؤ مچ اسٹرینتھ اٹ وڈ گیو ہم. ٹھیک ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا پرپس یہ ہے. اور پہلے کیا بتایا گیا، دوسری جو آیت میں نے پڑھی، تاکہ اس کو تم آرام سے کمپریہینڈ کر سکو، ابزارب کر سکو، پھر اس کو پڑھا سکو، بتا سکو. ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ قرآن کی آیات ریسائٹ کرنا، پھر ان کو ایکسپلین کرنا. ٹھیک ہے. پھر آبویسلی اس میں جو وزڈم ہے کہ اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے ود وزڈم. ٹھیک ہے. آپ نے ہر چیز ایک دم سے نہیں کسی کو بتا دینی کہ بس یہ بھی اب شروع کر دو، یہ بھی شروع کر دو. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ویری گریجولی اینڈ ود وزڈم. تو بتایا کہ اس سے تیرے دل کو اطمینان دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جو تنزیل کی جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے بیہائنڈ دس کائنڈ آف ریولیشن، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا یا صحابہ کرام کی طرف سے کوئی سوال آ جاتا تھا، تو پھر کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would tell them کہ ویٹ. ٹھیک ہے. اس کا جواب آئے گا. اینڈ ایک تو بہت ہی پیاری ایک بہت مطلب ایک پیارا واقعہ، اٹس بیوٹیفل، جو سورہ مجادلہ کی بگننگ میں ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ دس وومن کیم ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ شی سیڈ کہ مائی ہسبینڈ ہیز ڈیورسڈ می اینڈ ناؤ ہی از فیلنگ ویری گلٹی، ہی از ریگریٹنگ ہز ڈیسیژن اینڈ آئی ایم اولڈ، اب میں کہاں جاؤں. اینڈ شی واز وسپرنگ ٹو دا پروفیٹ، اور بہت آبویسلی کانفیڈینشیل طریقے سے بات کر رہی تھی. اینڈ بی بی عائشہ واز ان دا روم نیکسٹ، آئی تھنک وہ کہیں اور تھیں، بٹ آبویسلی کہتی ہیں کہ مجھے بھی آواز نہیں آئی کہ کیا بات ہو رہی ہے، پرائیویسی میں بات ہو رہی تھی. اینڈ کیا کہتے ہیں، اس کے جواب میں کیا یہ آیت، یہ صورت نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لیا. انڈیڈ اللہ ہیز ہرڈ دا کمپلینٹس آف دس وومن who is complaining to the prophet. اللہ نے سن لیا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں اتنی قریب تھی اور مجھے آواز نہیں آئی، اور 7 آسمانوں پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی کمپلینٹ بھی سن لی اور اس پہ ورسز بھی نازل ہو گئے. یعنی سو یو سی مطلب اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. اور پھر جیسے جیسے ایز دا نیڈ وڈ ارائز تو وہ آیات ریویل ہوتی تھیں، اور اوبویسلی اس سے پھر رولز بھی اسٹیبلش ہوتے تھے شریعت کے، یا جو بھی سوالات تھے ان کے جواب بھی ملتے تھے صحابہ کرام کو. تو ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو یہود کے علماء تھے ان کے جو سوالات تھے وہ بہت سوال پوچھتے تھے کہ اس طرح سے ہم ان کو ٹرک کریں گے اور اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، یہ تو ان کے جوابات بھی آتے تھے. اور قرآن پاک کا جو پیریڈ آف ریولیوشن ہے، زمانہ نزول، وہ ہے 610 AD سے لے کر 632. تو بیسکلی 22 years آف دا سولر کیلنڈر اینڈ کیا کہتے ہیں لونر کیلنڈر کے حساب سے پھر کیا بن رہا ہے، قمری جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 23 سال بنتے ہیں، 23 years. اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کا فرق تو ہم سب جانتے ہی ہیں. بیسکلی مکی صورتیں وہی ہیں جو کہ ارلیئر پیریڈ آف یعنی بفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن ٹو مدینہ، دا 13 years ان مکہ. اچھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو جن صورتوں کو مکی کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئیں. اور کچھ اور علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ فزیکلی مکہ میں ہی موجود تھے، بٹ اٹ بیسکلی ریفرز ٹو دا فیکٹ کہ وہ مدینہ مائگریشن سے پہلے کی ریولیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، ٹھیک ہے، بیکاز وہ ٹریول بھی کرتے تھے. سو مکی صورتیں جو ہیں وہ ارلیئر پیریڈ کی صورتیں ہیں، 13 years جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کے انیشل 13 years، اور مدنی اس کے بعد والی ہیں. اینڈ ان میں ہم نے دیکھا ہے، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ
ڈفرینسز ہیں. مثلاً مکی صورتوں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے زیادہ؟ واٹ از دا سینٹرل تھیم جو ہمیں زیادہ ایک نظر آتی ہے؟ اف یو آر فیملیئر تو اس میں یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ دے ٹاک مور اباؤٹ ریزریکشن. ٹھیک ہے، باس جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، حساب کتاب ہے، پھر جنت جہنم، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور قیامت کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے کہ ہاؤ دا ڈسٹرکشن ول ٹیک پلیس اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، تو وہ سارا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس میں ایمفسس سب سے زیادہ اس چیز پر ہے کہ تم نے اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور کیا ہوگا پھر؟ یو ول بی کویسچنڈ کہ ہاؤ یو لیو دس لائف، واٹ یو ڈیڈ ہیئر. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے جو ہے سوال جواب ہوں گے. اور پھر انسان نے، ظاہر ہے جس نے اپنی زندگی میں ایفرٹ کی ٹو بیکم اے بیٹر پرسن تو وہ اس کے لیے پھر ریوارڈ ہے، اور جس نے بالکل کوئی ایفرٹ نہیں کی تو پھر اور ڈیزائرز میں ہی رہا اپنی ساری زندگی تو پھر اس نے اپنے آپ کو ضائع کیا اور اس کا پھر انجام برا ہوگا. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ان کا جو وہ ہے جو کنٹینٹ ہے یا جو ان کا جو ٹاپکس ہیں مکی صورتوں کے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیلز مور ود دی آفٹر لائف، آخرت. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس پہ بہت زیادہ زور ہے. قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائی ہیں. ڈفرینٹ انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیٹیگوریکلی اسٹیبلش کیا. ایک ڈرمنگ ہے اس بات کی کہ بھولنا نہیں ہے، مطلب ریپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے، بٹ اٹس ڈن ان سچ اے بیوٹیفل اینڈ پویٹک مینر. اور اس میں ردم ہے ان صورتوں میں، اف یو لسن ٹو دیم اٹس بیوٹیفل، اٹس لائک میوزک. ٹھیک ہے، اس میں اتنی رائمنگ اور ردم ہے، چھوٹی آیات ہیں اینڈ ریمائنڈرز آف آخرت. مدنی صورتیں آف کورس اس میں ہمیں شریعت کا اسپیکٹ زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، حلال حرام، اینڈ دین جو عبادات ہیں یعنی جو ہم پہ پرسکرائب کی گئی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو ان سب کے حوالے سے انسٹرکشنز، ان کے طریقہ، ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ، اسی طرح یہ ہمیں سب ملیں گی مدنی صورتوں میں. کیونکہ دیکھیں آپ، اور اس میں کتنی وزڈم ہے کہ پہلے آپ نے انسان کو انٹروڈیوس کروایا ٹو ہز کریٹر. ٹھیک ہے، کہ اس کا تمہارا بنانے والا کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، اینڈ واٹ از دا پرپز آف یور ایگزسٹنس. ٹھیک ہے، اینڈ واٹ ول یو فیس آفٹر ڈیتھ. تو وہ سب اسٹیبلش کر کے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پریپیئر کیا کہ دس از دا لائف اسٹائل دیٹ آئی وانٹ فرام یو، اور یہ میں چاہتا ہوں تم سے، یہ چاہتا ہوں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو کرو. تو اس میں بھی بہت وزڈم ہے. اچھا، مگر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن جس طرح سے ریویل ہوا تھا یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. وی ڈو ناٹ ہیو دا ہولی قرآن ان دیٹ آرڈر ود اس ناؤ. جو اب ہمارے پاس مصحف ہے وہ اس آرڈر میں نہیں ہے جس آرڈر میں قرآن پاک ریویل ہوا تھا. رائٹ، وی آل نو دیٹ، رائٹ. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے ریولیشن تو اس طرح تھی کہ یہاں تھوڑی سی 5 آیتیں سورہ الگ کی، پھر چند آیتیں سورہ مزمل کی، پھر اس طرح. سو اٹ واز ریویلڈ ان اے ڈفرنٹ آرڈر. بٹ جب اس کو کمپائل کیا گیا، اچھا، اینڈ کمپائلیشن کے حوالے سے اگر ہم قرآن پاک کی کمپائلیشن کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بھی یاد کیا ہوا تھا. اینڈ ہی ہیڈ جو حفاظ تھے جنہوں نے قرآن پاک کو میمورائز کیا ہوا تھا. سو واٹ ہی وڈ ڈو از دیٹ ہی وڈ، جتنا ریویل ہوا ہوتا تھا وہ اس کو لکھوا بھی لیتے تھے. ہی ہیڈ اسکرائبز آف دا وحی، کاتبین وحی، بٹ بیکاز آف اسکیرسٹی آف پیپر اینڈ ایوری تھنگ تو وہ اتنا زیادہ آبویسلی نہیں لکھا گیا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ لکھا گیا تھا. اچھا، اب ڈفرینس آف اوپینین کہاں آ جاتا ہے؟ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ کمپائلڈ ان اے بک فارم. جیسے ایک کتاب جو ہوتی ہے نا جس کے 2 یعنی کورز ہوتے ہیں، تو ان مادفتین جس کو کہا جاتا ہے کہ 2 کورز کے بیچ میں، تو اس کو اس طرح سے کمپائل نہیں کیا گیا بک فارم میں ان دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو بس وہ جمع کیا گیا تھا اور لکھا بھی گیا تھا، بٹ کتابی شکل میں نہیں تھا. اور اس کو چیک بھی کیا گیا بہت دفعہ، کاؤنٹر چیک بھی کیا گیا. ٹھیک ہے، حفاظ ریسائٹ کرتے تھے، ہی وڈ چیک اٹ. بٹ سم ادر اسکالرز آر آف دی اوپینین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو ان کی زندگی کا سول مشن تھا، جس پرپس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آئی مین ہی لاسٹ ہز منی، ہی لاسٹ ہز مطلب کیا کیا نہیں انہوں نے گوایا نا.
اور کتنا کچھ فیس کیا، یعنی فزیکلی کن تکالیف سے وہ گزرے، ٹھیک ہے، فائنینشلی، ایموشنلی کتنا ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، کتنا ٹانٹ کیا جاتا تھا ان کو، واٹ آل ہی ہیڈ ٹو پٹ اپ ود. تو اس مشن کو انہوں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اپنی زندگی کے اختتام سے پہلے ان کو آئیڈیا بھی ہو گیا تھا کہ دیٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیو ناؤ، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ بک فارم میں اس کو پرزرو کر کے نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، تو ان کی یہ آرگیومنٹ ہے. تو دیر آر اسکالرز ہو سے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف ٹائم میں ہی اس کو بک فارم میں کمپائل کر دیا تھا. بٹ ہم نے جو زیادہ جو نیریٹو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بعد، ان کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے بہت زیادہ مشورے پر اس کو بک فارم میں کمپائل کیا. بہرحال بٹ آئی مین آئدر وے ہمارا یہ ایمان ہے، اور قرآن پاک بھی اس بات پہ بہت یعنی ایک ایمفسائز کرتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اسی طرح پرزروڈ ہے جس طرح وہ ریویل ہوا تھا. اس بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمیں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اپنے پچھلے کلام کو، یعنی جیسے تورات ہے یا انجیل ہے، زبور ہے یا صحف ابراہیم ہے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ریولیشنز اس سے پہلے بھی کی، بٹ ان کو نہیں پرزرو کیا گیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کا پلان تھا، اور یہ لاسٹ ریولیشن ہے، اس کو اسی طرح پرزرو کیا گیا، بیکاز دیر واز گوئنگ ٹو بی نو ریولیشن آفٹر دس. ٹھیک ہے، تو سورہ ہجر کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ نصیحت، یہ یاد دہانی اتاری ہے، یعنی بے شک ہم نے یہ نصیحت، یہ قرآن پاک جو کہ ایک ریمائنڈر ہے، ہم نے اتارا اس کو، و انا لہ لحافظون، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا. اور یہ ایک اٹس نتھنگ شارٹ آف اے میریکل کہ یہ کتاب کتنے لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، اس کتاب کو لوگ میمورائز کر لیتے ہیں فرام کور ٹو کور. اور ایک اور بات جو میں اچھا ایک آیت اور رہ گئی ہے اسی سے ریلیٹڈ، قرآن کی محفوظیت سے ریلیٹڈ. سورہ قیامہ کی 3 آیات ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. کیا فرمایا؟ آپ قرآن پاک پر اپنی زبان، آپ قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہ بہت اینکشس ہو جاتے تھے جب وہی آتی تھی. ہی وڈ ٹرائی اینڈ میمورائز اٹ، ہی وڈ ریپیٹ اٹ کہ میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے، تو وہ اینکشس ہو جاتے تھے. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو مت حرکت دیں کہ آپ قرآن کو یاد کریں، تاکہ آپ اسے جلدی جلدی یاد کر لیں. بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ وری اباؤٹ دس کہ کوئی پورشن اس کا لاسٹ ہو جائے گا یا رہ جائے گا. آپ اس بارے میں آپ اینکشس مت ہوں. کیا اللہ نے ذمہ داری لے لی کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. پھر جب ہم اس کی قرأت کر چکے ہیں تو اس کی قرأت کا اتباع کیجئے. پھر بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بات کی. کسی کا ساؤنڈ آ رہا ہے، پلیز اپنا وہ آف کر دیں، مائک میوٹ کر دیں اپنے مائک کو. حمزہ اپنا مائک میوٹ کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے بات کر لی. اچھا ہم ٹھیک ہے جی، رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا، چلیں اگر یاد آئے گا تو پھر میں. اچھا، اب جو ہے ہم قرآن پاک کے کچھ نام ہیں جو قرآن پاک میں ہی مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے انہی کی بک سے لیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کی. اینڈ اٹس بیوٹیفل. دے آر دی یعنی قرآن کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اور کچھ نام ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، اسماء اور صفات. اسماء از لائک پراپر نیمز اینڈ صفات جو ہے وہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلاً اگر ہم صفاتی ناموں کی بات کریں تو وہ قرآن مجید، قرآن حکیم. مجید از دا گلوریس ون، دا میجسٹک ون. ٹھیک ہے، حکیم دا وائز قرآن. ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر ہم ناموں کی بات کریں تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ الف لام آتا ہے. ال عربک لینگویج میں جب ال کے ساتھ کوئی ورڈ ہوتا ہے تو اس یوزلی وہ ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اس میں علم اس کو کہا جاتا ہے. تو الہدا، الہدا کیا ہے؟ دا گائیڈنس، دا کمپلیٹ گائیڈنس، دا فائنل گائیڈنس. ٹھیک ہے، تو یہ گائیڈنس کس حوالے سے ہے؟ یہ گائیڈنس اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا پرپس فائنڈ آؤٹ کر لیں اور پھر ہم جو ہے کامیابی حاصل کر لیں. اور کامیابی کون سی؟ آخرت کی کامیابی. اور پھر ہم یعنی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کو فلفل کر لیں اور پھر ہم یعنی نقصان سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ گائیڈنس اس حوالے سے ہے. پھر الفرقان، فرقان از بیسکلی دا کرائٹیرین. سو دس از لائک دا کرائٹیرین ٹو فگر آؤٹ، یعنی یہ ایک وہ ہے، ایک ایسا کرائٹیرین ہے جس سے آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گڈ کیا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے ایول کیا ہے، رائٹ، اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ کیا چیز کرنی ہے، کیا اللہ کو پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے. تو ایک جیسے کسوٹی ہوتی ہے نا، یا ایک چیز جس سے کہ آپ جج کرتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ فرقان ہے، کرائٹیرین ہے. سچائی جھوٹ کا کرائٹیرین ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان سب چیزوں کو فگر کرنے کے لیے، فگر آؤٹ کرنے کے لیے، جج کرنے کے لیے. البینہ، البینہ کیا ہے؟ بیسکلی بین کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو خود بھی بہت زیادہ روشن ہے، بہت اپیرنٹ ہے، بہت واضح ہے، سیلف ایکسپلینٹری ہے. ٹھیک ہے، اینڈ وہ دوسری چیزوں کو بھی یعنی جب اس کو پڑھا جائے گا تو دوسری چیزیں بھی آپ کے لیے کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو بینہ کیا ہے؟ سم تھنگ وچ از کرسٹل کلیئر، وچ گیوز یو کلیئرٹی. ٹھیک ہے، آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ملتی ہے. ورنہ چیزیں کیسی ہیں؟ چیزیں ویگ ہیں اور چیزیں سچ اور جھوٹ مکسڈ ہے. اینڈ کئی دفعہ جھوٹی چیز کو اتنا اٹریکٹیو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کے سلوگنز اتنے اچھے بنائے جاتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. in different یعنی it could be given a different names, very beautiful names, and آپ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو بینہ کیا چیز ہے؟ جو خود بھی بہت کلیئر ہے، جو اپنی بات بھی بہت کلیئرٹی سے بیان کر رہی ہے، کرسٹل کلیئر طریقے سے، اور دوسری باتوں پہ بھی روشنی ڈال رہی ہے. وہ اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں آپ کو وہ بھی پھر سمجھ آنے لگتا ہے. اب یو اسٹارٹ فگرنگ آؤٹ کہ او یہ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، تو قرآن گیوز یو دیٹ انسائٹ. تو اٹس اے بینہ. الکتاب، کتاب تو obviously یہ ہے کہ اٹس اے بک. اور دوسری بھی جو اسکرپچرز آئے ہیں ان کو بھی کتاب کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے ایک اور نام ہے النور. اور نور بھی جو ہے obviously لائٹ ہے، اور جو آپ کو راستہ دکھائے. تو انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، کئی چیزوں کے حوالے سے اس کو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو قرآن گیوز یو دیٹ لائٹ. ٹھیک ہے، اٹ illuminates تھنگز اراؤنڈ یو، اور آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے چیزوں کی. پھر ایک اور نام قرآن پاک کا المہیمن. مہیمن کیا ہوتا ہے؟ لیٹس سے کہ اٹس لائک جیسے کیئر ٹیکر. ٹھیک ہے، ایک سنبھالنے والا، یعنی ایک ایسا کلام کہ جو کہ ایک فائنل اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بائبل پڑھی، آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، آپ تورات پڑھیں، آپ جو بھی اسکرپچرز آپ کو ملیں آپ پڑھیں جو کلیم کرتے ہیں ٹو بی ڈیوائن. ٹھیک ہے، ہندوز کے ویدز ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ قرآن پاک پڑھیں. اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ وائی اللہ تعالیٰ از کالنگ اٹ مہیمن، بیکاز اٹ از سو کلیئر. there's nothing vague about it, and it's giving you، آپ کو جو ہے نا وہ ایک مل جاتا ہے پھر یعنی ایک ایسا کلام جس سے آپ ریفر کر کے آپ سب چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا وہ ہے اتھارٹی کہہ لیں. ٹھیک ہے، یا آپ اس کو کیا کہہ لیں، سیف گارڈ کرنے والا، کلیئرٹی دینے والا، سیف گارڈ کرنے والا. یعنی سارا جو کلام ہے اس کو اس پہ رکھ کے جج کیا جائے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے. مثلاً اگر بائبل میں آ رہا ہے کہ اللہ جیلس ہو گئے اور جیلسی میں آ کے اللہ نے یہ کر دیا، یا اللہ نے کشتی لڑی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، تو ڈز اٹ یعنی سوٹ اللہ تعالیٰ؟ آئی مین اف یو لک ایٹ ہز ایٹریبیوٹس اینڈ ایوری تھنگ، تو کیا یہ چیز اللہ کو سوٹ کرتی ہے کہ اللہ انسانوں والے ایموشنز اللہ کے اندر ہوں اور اللہ بدلہ لیں اور جیلس ہوں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں. تو وہ جج کرنے کے لیے یا اس کو یعنی ایک فائنل کنکلوژن پہ آنے کے لیے. تو یہ قرآن پاک کیا ہے؟ مہیمن ہے. اسی طرح الذکر، قرآن پاک الذکر ہے.
ذکر کا جو ورڈ ہے نا وہ عربک لینگویج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی چیز، بیسکلی اس کا اگر ایک لفظ میں انگلش میں کہوں تو ریمائنڈر، ٹھیک ہے. اچھا، عربک لینگویج میں ٹکٹ کو تذکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹکٹ یعنی آپ کی جو پلین ٹکٹ ہے یا ٹرین ٹکٹ ہے. تو واٹ از دا ٹکٹ اے ریمائنڈر آف؟ اٹس اے ریمائنڈر آف یور جرنی، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ ریمائنڈز یو کہ اس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے. تو قرآن پاک ہمیں کس چیز کا ریمائنڈر ہے؟ یعنی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے اور وہ ہمیں بس ریمائنڈ کر رہا ہے. تو ہمیں تو کئی چیزیں ایسے لگتی ہیں کہ نہیں پتہ چل رہی ہیں، بٹ قرآن یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے یہ کلام سمجھنے کے لیے، ریمائنڈرز کے لیے، اور یہ سارے فیکٹس انسان کو پہلے سے پتہ ہیں، ٹھیک ہے. بٹ دے آر دیر سم ویئر ان یور سب کانشیس. اور اس کی ایویڈنس قرآن پاک کیا دیتا ہے؟ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جو کہ جس میں کہ فرمایا گیا کہ جب حضرت آدم کو کریٹ کیا گیا تو ان کی اولاد کو بھی کریٹ کیا گیا، اینڈ ان کی اولاد کو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب پیش کیا، یعنی ان کی اولاد یعنی ہم ساری ہیومینٹی، اینڈ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا، ٹھیک ہے. سو وی ڈونٹ ہیو کانشیس میموری آف دیٹ، بٹ اٹ از دیئر سم ویئر ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ، مے بی ان آر سب کانشیس مائنڈ. اور ٹیسٹ یہی ہے کہ اسی طرح پھر ہر انسان کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ میموری آبویسلی پیچھے چلی گئی کہیں. تو قرآن پاک از اے ذکر، اٹس دا ریمائنڈر، اٹس اے ریمائنڈر آف آل آف دوز یعنی جو فیکٹس ہیں یا جو چیزیں جو ہمیں اندر ہمارے اندر ہیں. تو قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ ان کو ہمارے اندر سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے مائنڈ پھر جب ہم اس کو سنتے ہیں تو وہ کیا فیملیئر لگنے لگتا ہے ہمیں. کیونکہ وہ چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہے، بٹ اٹس دیئر سم ویئر ایٹ دا بیک آف آر مائنڈ. تو اس لحاظ سے قرآن پاک ذکر ہے، ٹھیک ہے. اٹس اے ریمائنڈر اینڈ اٹس اے ریمائنڈر فار آل ہیومینٹی، اور اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیں، اس پہ آپ ریفلیکٹ کرنا چاہیں، تو اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، بیکاز یہ تو ڈیوائن کلام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی تو کوئی، اس میں کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. اور ڈفرینٹ اینگل سے آپ سوچیں، لوگوں نے ریسرچ کی ہے. ابھی ریسنٹلی روبی چاچا، آئی میٹ سم ون، آئی واز سو لکی. دس جینٹلمین، he's a PhD from Harvard University, and he's a PhD in Islamic Studies and کیا کہتے ہیں لینگویج، ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے ظاہر ہے پھر عربک بھی بہت ڈیٹیل سے پڑھی ہوئی ہے، اور ان کا جو ہے سارا کام اسی پہ ہے، لینگویجز پہ اور عربک پہ. تو انہوں نے وہ آئے ہوئے تھے یہاں پہ، ایک یونیورسٹی ہے حبیب یونیورسٹی، اینڈ وہ اکثر انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو باہر سے کہ وہ اسپیکرز آتے ہیں. تو آئی نو اے فرینڈ آف مائنڈ، وہ جانتی ہے ان کی فیکلٹی کو، تو وہ اس کو جو ہے اس کی ملاقات ہوئی. تو پھر اس نے اگلے دن ان کو اپنے گھر پہ بلایا، اینڈ شی انوائٹڈ می آلسو. تو میں نے کہا کہ یار مجھے بلا رہی. شی سیڈ کہ نہیں، مطلب اچھا موقع ہے، آ کے بات کرو. تو میرے پاس اس کی تھوڑی ریکارڈنگز بھی ہیں. ہز نیم از الیگزینڈر کی. He is a Scottish person. Alexander Key, K-E-Y. Alexander Key. اچھا، اب انہوں نے جی، تو he started talking about language, and then he said language itself is a miracle. He said language جس طرح انسان بناتا ہے، جس طرح انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ہم ایک ورڈ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ سمجھتے ہیں، پھر تیسرا ورڈ، اور پھر وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. پھر پہلے ورڈ کو الگ طریقے سے سمجھتے ہیں، پھر دوسرے ورڈ کو الگ طریقے. وہ مطلب میں نے تو خیر کبھی اس طرح سے میں نے تو کبھی پڑھا نہیں تھا لینگویج کے بارے میں. تو ہی سیڈ اٹ از انکریڈیبل کہ انسان نے کس طرح لینگویج بنائی ہے، انسان کس طرح بات کرتا ہے، کس طرح کمپریہینڈ کرتا ہے. اس کے بعد کرتے کرتے قرآن کی لینگویج پہ آ گیا. اچھا، ہی کوڈ اسپیک فلوئنٹ عربک بائی دا وے. اینڈ آئی سیڈ کہ مائی گاڈ، آئی سیڈ آئی ایم ashamed of myself. I said, how are you able to speak Arabic so fluently? I said, I've studied the grammar, but I said کہ وہ پھر جب تک آپ بولتے نہیں ہیں نا. تو he said, I've lived in Palestine for 4 years. تو he said ہاں، تو بہت پہلے، مطلب اب تو خیر حالات ہی بہت خراب ہیں، اللہ رحم کرے ان پہ. تو he said کہ تو اچھا، تو he was talking about Quranic Arabic, the language of the Quran. اینڈ وہ بندہ وہ جو بات وہ کرتا جا رہا تھا، جس طرح کچھ باتیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں، بٹ اٹ واز جسٹ انکریڈیبل. آئی واز گیٹنگ گوز بمپس. ہی سیڈ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ہی سیڈ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بیکاز یو سی ہی از اے پرسن آف لینگویج. اس نے جس طرح سے لینگویج کو اسٹڈی کیا ہے، ظاہر ہے پی ایچ ڈی کیا ہے،
تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب اس کو یعنی لینگویج کے اصول سامنے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سبجیکٹ, پریڈیکیٹ, مبتدا خبر ہوتا ہے عربک میں, اور پھر وہ مطلب بہت ساری چیزیں مطلب جس طرح وہ کیجولی بولتا جا رہا تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا کلام. تو آئی سیڈ وائی؟ تو ہی سیڈ بیکاز مطلب جس طرح سے یہ لکھا گیا نا, کوئی انسان ایسے نہیں لکھ سکتا, اٹس بیانڈ ہیومن کیپیسٹی. ہی سیڈ اب جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں, ہی سیڈ ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اب ہی از بورن اے کرسچن. ہی سیڈ کہ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں, ہی سیڈ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن کلام ہے. ہی سیڈ کہ وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ اس کا ہوگا جو ابھی بھی پرزروڈ ہے, بٹ اوور آل اٹس ہسٹری, ٹھیک ہے نا, اور اس کو ظاہر ہے بعد میں لکھا گیا ہے فرام میموری. تو وہ جو کچھ وہ بتا رہا تھا, میں نے کہا کہ پھر میں نے پرسنل بھی ان سے پوچھ لیا سیٹ کہ آپ جو ہے آپ کا اپنا کیا فیتھ ہے. مطلب میری فرینڈ مجھے کہہ رہی تھی تم پوچھو. میں نے کہا کہ اچھا میں پوچھ لیتی ہوں. تو ہی سیڈ سو ہی سیڈ کہ he said I believe it's the word of God. I said you really believe that? He said yes. He said how can I doubt it? So but he said but I feel scared. He said abhi tak matlab I have not been able to, میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اور وہ پڑھاتا ہے اور you should stay connected with Alexander K. I think what an opportunity you have. It's amazing. Yeah. And he said that he will visit again also. تو میں تو آئی فیلٹ سو لکی ایسٹ کہ مطلب بہت مزہ آیا ان کے ساتھ, اور اتنی نالج, کچھ باتیں تو بس اوپر سے گزر رہی تھیں, بٹ اینڈ دیئر پیشن. تو ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی اچھا. اور پھر اور قرآن کی اور جو نام ہے موعظہ, ٹھیک ہے, اٹس اے ریمائنڈر اینڈ اٹس این ایڈوائس, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نصیحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. موعظہ از ناٹ ریمائنڈر, موعظہ از نصیحت, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوائس کر رہے ہیں, ہمیں نصیحت دے رہے ہیں. شفا ہے, شفا کس حوالے سے ہے؟ اچھا, ایک تو ہم نے قرآن پاک کو جو شفا کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے, وچ از آلسو آئی ایم شیور 100% جو ہے جو سورہ رحمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ سورہ فاتحہ کا تو بہت زیادہ آتا ہے کہ اس کو آپ دم کریں پانی پہ یا نہ پئیں. وائی ناٹ, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, مطلب تو اس میں کیا کیا نہیں ہو سکتا. پاسبل, بالکل پاسبل ہے. اینڈ لیکن اصل جو شفا ہے, جو قرآن پاک اس کی بات کرتا ہے کہ سینوں میں جو چیزیں ہیں اس کے لیے قرآن پاک شفا ہے, تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ہماری تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہماری نگیٹو تھاٹس ہیں, وہ ہمارے نگیٹو ایٹیٹیوڈز ہیں, وہ ہمارے نگیٹو ایموشنز ہیں. مطلب وہ جو چیزیں بیسکلی جو ہمیں اندر سے ڈسٹروائے کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, مثلاً جیلسی ہے, نفرت ہے لوگوں سے. اسی طرح جو ہے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا تھاٹ پروسیس ٹوسٹڈ ہو جاتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی ایک ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے قرآن پاک شفا, کیور ہے. اور کیوں وہ کیور ہے؟ کیونکہ قرآن آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے, قرآن آپ کو ہوپ دیتا ہے. دیر از سو مچ ہوپ. چاہے آپ نے اپنی ساری زندگی صرف صرف غلط کام کیے ہیں اور بہت بہت گناہ کیے ہیں, ایون دین دیر از ہوپ, ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. تو یہ شفا ہے ان تمام چیزوں کے لیے. تو یہ اصل شفا یہ ان چیزوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. آپ اس سے شفا, فزیکل باڈی کی شفا کے لیے بھی آپ اس کو یوز کریں گے, اس کے کلام کو, بٹ اصل شفا کیا ہے اس کے اندر؟ کہ یہ جو آپ کی سوچیں ہیں, جو کلینز کرتا ہے ہمارے مائنڈ کو, جو کلینز کرتا ہے, ٹھیک ہے, اصل شفا اس میں ہمارے ذہن کے لیے, ہمارے دلوں کے لیے ہے. رحمت ہے, اللہ کی مرسی ہے, انفینٹ مرسی ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرسی جوش میں آئی, جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول شروع کیا, ٹھیک ہے, کہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے. بیکاز دیز آر سم کویسچنز جو انسان نے ہر زمانے میں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح سوچنے والے سینسٹیو دماغ تھے وہ بہت زیادہ ان باتوں کو سوچتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اتنے پریشان ہو جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے آنسرز نہیں مل رہے, اینڈ کیا کرتے تھے, جنگلوں میں نکل جاتے تھے. اگر آپ بدھا کی لائف دیکھ لیں, اینڈ look at his life, I mean it's unbelievable. He was the prince and he's married, اس کا بیٹا بھی ہو گیا, اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ پیلس چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سفرنگ کیوں ہے, یہ کیا ہے یہ زندگی, مطلب تو ہی وانٹڈ آنسرز. تو ایسے بہت دماغ گزرے ہیں. تو جب یہ آپ کو ان سوالوں کے جواب نہ آپ کو
سائنس دے پا رہی ہے. ٹھیک ہے, سائنس تو کیونکہ سائنس کا یہ میتھڈ نہیں ہے. سائنس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ آبزرویبل فینومینا کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے, اور پھر چلیں آپ کو بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اور انسان کی جو آئی وڈ سے کہ انسان کی جو کامیابی ہے اس دنیا میں, اس کا بہت بڑا یعنی سائنس کا رول بہت زیادہ بڑا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, سب کچھ ہی ہمیں اس سے ملا ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ انسان کی کیوریوسٹی نہیں ختم ہو رہی. وہ اسپیس میں بھی جھانک رہا ہے, وہ ہی وانٹس ٹو نو کہ واٹ از بیہائنڈ آل دس, یعنی الٹیمیٹلی کیا ہے, بگننگ کیا ہے ان سب چیزوں کی. حالانکہ ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے چاند پہ جا کے, مارس پہ جا کے, ہم تو اپنی پلانٹ کو ہی نہیں صحیح طرح مطلب مینج کر پائے. دیر از گلوبل وارمنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان مطلب ہمارے اندر یہ چیز ہے, اور یہ اتنی شدید کیوریوسٹی ہے, اینڈ وی وانٹ آنسرز ٹو دوز کویسچنز. ٹھیک ہے, تو قرآن پاک یہ رحمت ہے اللہ کی, یہ سراسر رحمت ہے کہ انسان جو ہے خود نہیں جان سکتا ان چیزوں کو, بٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو انفارم کر دیا. پھر بشیر ہے. بشیر کا کیا مطلب ہے کہ بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا. قرآن پاک خوشخبری دیتا ہے, اللہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فورگیونگ ہے, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو انسٹنکٹس رکھے گئے وہ اتنے سم ٹائمز ہمیں اوور پاور کر لیتے ہیں. ایموشنز ہیں, انسان کے ویک مومنٹس ہوتے ہیں, اس سے گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ہم سے یہ پوچھا نہیں, ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا گیا کہ گناہ کرو ہی نہیں, بلکہ کیا کہا گیا کہ ٹھیک ہے گناہ ہو جائیں گے, معافی مانگ لو. ابلیس کی طرح اکڑ کے مت کھڑے ہو جاؤ اور جسٹیفائی مت کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, آدم کی طرح ہمبل ہو جاؤ اور معافی مانگ لو, بس. دیٹس آل اللہ وانٹس فرام اس, این ایڈمیشن اینڈ ہیوملٹی, اینڈ دین آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا دوبارہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایفرٹ ریکوائرڈ ہے, وہ ایٹیٹیوڈ ریکوائرڈ ہے. تو یہ بشارت ہے پھر ان لوگوں کے لیے. اور نذیر ہے, انذار ہے, وارننگ ہے کس کے لیے, جو کہ غلط کام کر رہے ہیں. تو ان کو یہ قرآن پاک وارن کر رہا ہے کہ تم اپنے ان ایکشنز کے کانسیکوینسز کو فیس کرو گے, اور اللہ تم پہ ظلم نہیں کر رہا, تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, بیکاز یو آر ہیڈڈ, یو ہیو چوزن دیٹ رانگ پاتھ, دیٹ پاتھ ول لیڈ یو ٹو ہیل. ٹھیک ہے, اینڈ نوئنگلی تم یہ کر رہے ہو. تو پھر اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا, اندر بھی آپ کے ایک رکھ دی تھی صحیح اور غلط کی پہچان. ٹھیک ہے, وہ جو ایک جو سینس ہے نا ہر انسان کے اندر کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ اچھی بات ہے, یہ یونیورسل فینومینا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ رین فارسٹ میں انسان رہتا ہو, آپ وہاں دیکھیں کہ ان کے بھی ایتھکس ہوتے ہیں, چاہے انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہ پڑھی ہو, ان کے ایتھکس ہوں گے, ان کا بھی ایک لائف کا کوڈ ہوگا. اور اچھائی اور برائی کا جو ایک ہے نا ایک احساس, وہ ہر انسان لے کے پیدا ہوتا ہے. بعد میں وہ کیا بن جاتا ہے وہ انوائرمنٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ احساس آپ کے اندر رہتا ہے, وہ جو کانشنس ہوتی ہے نا جو آپ کو پنچ کرتی ہے اندر سے. ٹھیک ہے, تو یہ وارننگ ہے فار پیپل, ہم سب کے لیے, انسانوں کے لیے. قرآن پاک بیان ہے. ٹھیک ہے, یہ ہر چیز کا بیان ہے, ڈیٹیل ہے بہت ساری باتوں کی. احسن القصص ہے, بہترین قصہ ہے, اس میں بہترین قصے ہیں, یعنی یعنی عظیم ترین انسانوں کی بات ہو رہی ہے, دا نوبلسٹ آف ہیومینٹی, ان کی بات ہو رہی ہے, ان کے قصے ہیں. ٹھیک ہے, پروفٹس کے قصے ہیں, اسی طرح ٹائرنٹس کے قصے ہیں, پیپل ہو ہیو مس یوزڈ دیئر اتھارٹی اینڈ دیئر پاور, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیسنگز دی, ان کو مس یوز کیا, انسانیت کو نقصان پہنچایا, مس گائڈ کیا انسانوں کو, دے ور بیڈ لیڈرز. ٹھیک ہے, احسن الحدیث ہے. ٹھیک ہے, بہترین باتیں ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح اور بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اب ہمارے پاس اتنا ابھی ٹائم نہیں ہے, تو اچھا جو اس کے صفاتی نام ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں قرآن پاک کے, کریم ہے. ٹھیک ہے, ایک کریم کیا ہے, یعنی نوبل, بہت زیادہ نوبل ورڈز ہیں یہ. حکیم, وائز. ٹھیک ہے, اٹس فل آف وزڈم. قرآن حکیم, اٹس آل اباؤٹ وزڈم, وزڈم کی باتیں ہیں. یعنی آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے, کیا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلا اسٹیپ کیا ہوگا آپ کی, یعنی جس طرح قرآن آپ کو گائیڈ کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ٹھیک ہے, ہی از دی اونلی ون, توحید سے شروع کرو. اس کے بعد اللہ نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ٹھیک ہے, بیکاز اٹس اونلی فیئر, اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ دے آر دا ونس ہو ریزڈ یو, جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ نیکی کا معاملہ کیا, اتنا آپ اس کو کائنڈنس شو کی, کتنا کچھ آپ کے لیے کیا. تو والدین اللہ کے بعد,
اور اس کے بعد پھر دا سرکل وائڈنس. ٹھیک ہے, آپ رشتہ دار ہیں, پھر اس کے بعد آؤٹ سائڈ, پھر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں کہ آرفنز ہیں, انڈر پریولیج لوگ ہیں, تو دیٹس ہاؤ دا سرکل وائڈنس. تو یہ بہت ایک وزڈم ہے اس کتاب میں. یعنی یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو تو آپ دیکھیں ہی نہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ کو آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہیں, نہ ان سے ٹائم سپینڈ کریں, نہ ان پہ خرچ کریں, نہ ان کا خیال رکھیں, نہ ان کی خبر لیں, بس آپ جا کے باہر آپ ایک اولڈ ہوم میں کام کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی بات ہے؟ یعنی یو ول بگن ایٹ ہوم, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جو کہا جاتا ہے, تو وہ نیکی کی شروعات اس سے ہوں گی جو سب سے زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے. تو بہت زیادہ وزڈم سے بھرا ہوا کلام ہے یہ, اور عظیم ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ عظمت والا ہے, ٹھیک ہے, میجسٹک ہے, گرینڈیور ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, مجید ہے, مبین ہے, اپیرنٹ ہے, کرسٹل کلیئر ہے, ٹھیک ہے, اور قیم. قیم کا کیا مطلب ہے کہ بالکل سیدھی بات ہے, اس کی جو باتیں ہیں وہ ایمبیگوس نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بالکل سیدھی بات ہے, سمجھنے میں آسان ہے, اور دوسرے بھی جو ہمارے کانسیپٹس اور ہمارے جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو بھی سیدھا کر دیتا ہے, اس کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے ان کو بھی سیدھا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب کلام ہے, اسلوب کلام کیا ہے, اس کا جو لٹریری سٹائل ہے وہ کیا ہے, اس کو قرآن پاک نے بہت شد و مد سے رد کر دی اس بات کو کہ یہ شعر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آئی ایم شیور یو نو کہ جو بیک گراؤنڈ ہے, یعنی جو سوسائٹی جس میں قرآن پاک ریویل ہوا, دوز Arabs they were literary giants, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے. they were poets, they were amazing writers, ان کی جو خطابت تھی, ان کی جو قصہ گوئی تھی, اسٹوری ٹیلنگ, ماہر لوگ تھے وہ, and they took great pride in their language skills, ٹھیک ہے, اور بچہ ان کا شاعری کر رہا ہے. اب یہ جب سب سے پہلے یہ الزام انہوں نے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ شعر ہیں جو کہ یہ پڑھ کے سنا رہا ہے, تو اس بات کو بہت زیادہ کیٹیگورکلی ڈینائی کیا گیا کہ نہیں, یہ شعر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور فرمایا سورہ یاسین کی آیت 69 میں, اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے مناسب ہی تھا, یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے. اچھا, اب ڈاکٹر اسرار کا میں سن رہی تھی, ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں بات ایک مطلب ہی سیڈ کہ آئی ایم ڈیئرنگ ٹو سے سم تھنگ لائک دس, ہی سیڈ کہ شاعری تو بہرحال نہیں ہے, بٹ بیکاز اس میں اتنی ردم ہے, اس میں ایک میوزک ہے, ایک رائمنگ آپ کو فیل ہوتی ہے, تو ہی سیڈ کہ ہاں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں بلینک ورس ہے, ٹھیک ہے, آزاد نظم جس کو کہا جاتا ہے, تو ہی سیڈ اس کو ہم آزاد نظم کہہ سکتے ہیں. And it's possible, according to him, it's possible that Quran was the first, یعنی اس سے انسپریشن لے کے لوگوں نے پھر آزاد نظم لکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے شاید نہیں تھا. اچھا, اب وہاں پہ جو شاعری جو تھی آپ کو پتہ ہے اٹ واز بگ, اینڈ ان کے جو شاعر تھے ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی سوسائٹی میں, اور پھر ان کے جو ہیں وہ ان کے میلے ہوتے تھے جس میں کہ وہ اپنا نیا کلام پیش کرتے تھے, اور پھر جس کا کلام سب سے زیادہ اپریشیٹ ہوتا تھا تو اس کے کلام کو لٹکا دیا جاتا تھا کعبے کے دروازے پہ, اینڈ باقاعدہ جو باقی شاعر تھے وہ سجدہ بھی کرتے تھے, تو کیونکہ آبویسلی ان کے لیے یہ چیز ایک پرائڈ کی بات تھی. تو جب یہ کلام آیا تو آپ یہ قصہ بہت مشہور ہے, ایک ان کا بہت فیمس شاعر تھا, ہز نیم واز لبید, اینڈ اس نے لبید اینڈ اس نے جو ہے جب اس نے قرآن پاک کو سنا اور مطلب وہ سننا شروع ہو گیا تو وہ بالکل خاموش ہوتا چلا گیا. پھر کسی نے اس سے ایک دن پوچھا, پھر وہ اسلام اس نے قبول بھی کر لیا, تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم شاعری کیوں نہیں کرتے اب, تو اس نے کہا کہ اباد القرآن, یہ سب کہ قرآن کے بعد, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا نازل ہونا ان کے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ سب شاعروں کو خاموش کر دیا اس نے. یعنی ان کو دے فیلٹ, مطلب ان کو یہ تھا کہ یہ اس طرح کا کلام ہے کہ ہم تو میچ کر ہی نہیں سکتے, اب اس کے بعد ہم کیا بولیں. وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جینیس آ جاتا ہے آپ کے سامنے کسی بھی یعنی فیلڈ کا, اور جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو سب چپ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس ہی سیڈ اٹ آل. جیسے ماشاء اللہ آپ کا بیٹا ہے علی ماشاء اللہ, سو تو وہ اپنے جی numerically when somebody shows up you realize your own words.
Yes, exactly. Learning process, learning curve. Yes. تو I'm doing a class. I'll be done. آ جاؤ. تو جو ہے وہ تو پھر انہوں نے جو ہے انہوں نے یہی obviously acknowledge کر لیا کہ بھائی ہمارے تو معجزہ بیسکلی قرآن پاک کی جو لینگویج ہے اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو معجزے کا جو لفظ ہے اس کے اندر اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو عاجز کر دے، یعنی آپ اس کے آگے ہیلپ لیس ہو جائیں، اب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ نے اس چیز کو جب وٹنس کیا آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہاؤ کین آئی میچ سم تھنگ لائک دس، مطلب یہ تو بالکل بیونڈ ہے مجھ سے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو جادوگروں کا جو قصہ ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو جادوگر تھے، تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ کو چیلنج کیا اور مطلب انہوں نے کہا کہ تم بھی پھینکو، تم اپنا یہ اسٹک پھینکو، انہوں نے اب جو اسٹکس پھینکی تو وہ سانپ بنے. اب وہ جو کر رہے تھے وہ میجک تھا. ٹھیک ہے، وہ آنکھوں کو جو نظر بندی کرتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں ٹرک بیسکلی ٹرکنگ دی آئیز اور وہ اس طرح کی کچھ چیزیں کر رہے تھے. ڈیلیوژنز، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹس کالڈ ایز اے ورڈ فار دیٹ، کہ وہ جو آپ بیسکلی کچھ کریٹ کرتے ہیں. ایلیوژن، دیٹس دا ورڈ، ایلیوژن. یا سو بٹ واٹ حضرت موسیٰ ڈیڈ واز سم تھنگ سو ایکسٹراڈنری بیکاز اٹ واز ناٹ میجک. ٹھیک ہے نا، تو وہ میجک نہیں تھا. تو وہ پھر جب ان کو سمجھ آ گئی انہوں نے کہا دس از بیونڈ آور لمٹس، یعنی یہ میجک ہے ہی نہیں. اور وہ اتنا جلدی سجدے میں کیسے گر گئے، کیونکہ ان کو جس طرح سے وہ بات سمجھ آئی، جس طرح الیگزینڈر کی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، لینگویج کا جس طرح ان کو سمجھ آ رہا ہے نا، وہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا وہ فیلڈ ہے. تو ٹھیک ہے، تو اسی طرح پھر آگے یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں مطلب اور مفہوم. جی، so these are two different things. رائٹ، بالکل. The one who understands the language can understand mafhum. Yes, بالکل. وہ پھر people can understand because you translate it properly. Right. ہم تو ٹرانسلیشنز سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ایکچوئل جو لینگویج ہے اس کو سمجھنا تو بات ہی کچھ اور ہے. بالکل. تو ان کے مطابق بیسکلی قرآن کیا ہے؟ قرآن از اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا انداز کیسا ہے. ایک تو انہوں نے کہا بلینک ورس کی طرح ہے، اور دوسرا ہی سیز کہ بہت زیادہ جیسے اسپیچ دی جاتی ہے نا، خطابت جو کی جاتی ہے، تو ہی سیز کہ اٹ از لائک دیٹ، اٹس لائک ڈیوائن اسپیچز. اینڈ اسپیچ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف جو ہے لاجیکل ایویڈنس نہیں پریزنٹ کر رہا ہوتا، اس میں آپ ایموشنس کو بھی اپیل کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ آپ انسان کو کافی مطلب ایک طرح سے تھاٹ پرووکنگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یو فورس دا لسنر ٹو تھنک اباؤٹ دس. اینڈ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں یو تھروئنگ ایٹ دا آڈینس. تو جس طرح ایک مسجد میں یا کہیں اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بہت پاورفل قسم کی اسپیچ ہوتی ہے، تو یہ سیٹ کہ یہ قرآن کمپرائزز آف لائک اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، مجموعہ خطبات الہیہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ ایڈریسز ہیں ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس، اینڈ دیٹ میک سینس. اچھا، بٹ غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے وہ ہے تو خطیبانہ، مطلب کافی حد تک وہ لگتا ہے کہ اسپیچز ہیں، بٹ دین مطلب وہ بھی ایک حد تک سملیرٹی کی حد تک ہی ہے، اس کو کمپلیٹلی آپ اسپیچ بھی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیز ہی اتنی یونیک ہے، وہ اتنی یونیک ہے، یعنی اس کو فگر آؤٹ کرنا کہ وہ کیا ہے، رائٹ، بیکاز وہ obviously آیا کہ کہاں سے ہے. تو اگر آپ اس کی اچھا بس اب یہ تھوڑا سا اور کر کے I'll conclude، کیونکہ آئی تھنک ٹائم بھی کافی ہو گیا. تو قرآن کی جو ڈویژن ہے، اس کی جو ترکیب یا اس کی جو تقسیم اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ آیات اور صورتیں. ٹھیک ہے نا. دا آیت بیسکلی از دا اسمالسٹ یونٹ آف دا ہولی قرآن. اب ایک عام جو کتاب ہوتی ہے، جو ہم جس طرح جن کتابوں کو پڑھنے کی ہمیں عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا تو کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پریفیس ہوگا، پھر چیپٹرز ہوں گے، اینڈ دین سم ٹائمز آف کورس دیر از اے کرونالوجیکل آرڈر. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ایک چیپٹر میں ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا، کنکلوڈ کیا، پھر ایک اور چیپٹر میں پھر اب ایک اور بات ہوگی، شاید تھوڑا بہت ریپیٹ ہو بٹ بات پھر کچھ اور ہوگی. اچھا، اب قرآن پاک کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اینڈ وی ہیو دا کانسیپٹ آف دا بکس دیٹ وی ریڈ، وہ چیزیں قرآن پہ اپلائی ہی نہیں ہوتی. تو اگر ایک ریڈر قرآن کو اٹیمپٹ کرے پڑھنے کے لیے اور اس کے ذہن میں ہو کہ اچھا اوکے دس از اے بک دیٹ آئی ہیو ٹو ریڈ،
جب اس کو پڑھنا شروع کرے گا وہ تو بہت ہی پریشان ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ کس طرح کی کتاب ہے, مطلب اس میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, باتیں بار بار ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں, پھر نہ کوئی کرونالوجیکل آرڈر ہے, یہاں سے بات وہاں جا رہی ہے, وہاں سے ادھر جا رہی ہے. تو وہ اس ایکسپیکٹیشن سے اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہی شوڈ نو بفور کہ دس از ناٹ دا کائنڈ آف اے بک دیٹ وی آر یوز ٹو ریڈنگ. ٹھیک ہے, اور وہ ٹرمز بھی قرآن پہ اپلائی نہیں ہوں گی, چیپٹرز. ٹھیک ہے, وہ ہم چیپٹرز بھی نہیں کہہ سکتے اس کی صورتوں کو, رائٹ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اپنی اصطلاحات اور اپنی ٹرمز خود وضع کی ہیں, خود کریٹ کر دی ہیں, اور ان اصطلاحات, ان ٹرمز کی دنیا میں موجود کسی بھی کتاب سے کوئی مشابہت, کوئی سملیرٹی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کے مطابق جو عرب جو ان کے بڑے بڑے شعراء تھے, وہ ان کو پتہ تھا دیوان ان کا جو ہوتا ہے نا پریزنٹ کرتے تھے, تو قرآن جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو لگا کہ اٹس سم تھنگ سملر ٹو اے دیوان. ٹھیک ہے, اچھا, تو اب جیسے ہم نے بات کی کہ آیت سب سے چھوٹا یونٹ ہے. اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب ہے نشانی. قرآنی آیت گویا اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. آیت کا تعین جو ہے کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہوا, بلکہ who has decided کہ یہ ایک آیت بن رہی ہے اور اس کے بعد دوسری. کمپلیٹلی اس کو انہوں نے کہا ہے اٹ از کالڈ توقیفی, یعنی یہ کس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ ایز اللہ انسٹرکٹیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح سے بس انہوں نے جیسے انہوں نے بتایا بس اسی طرح ہم نے مان لیا. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سورہ بقرہ کھولتے ہیں, الف لام میم. الف لام میم کیا ہے؟ ایک آیت ہے. اٹس ناٹ ایون اے ورڈ, علم نہیں ہے, اٹس الف لام میم, اٹس لیٹرز آف دی الفابیٹ, اینڈ یو ڈونٹ ایون ریڈ them together. It doesn't make any sense. We don't know what it means, but it's an ayat. Ayat al-Kursi comprises of 10 sentences. And it's an ayat. اب اس میں کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک یونیک چیز ہے, یعنی اس کو اسی طرح لینا پڑے گا جیسے اس نے اپنے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہر جگہ رولز بھی ٹوٹ رہے ہیں. حامیم ایک آیت ہے, حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, عام زبان کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی میننگز ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نہ ہم اس کو فریز تک نہیں کہہ سکتے, اس کو ایک ورڈ تک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی قرآن پاک نے جو ٹرمز اپنی بتائیں, اپنے یعنی اپنے اس کلام کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے اس کو اسی طریقے سے لینا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں کے حوالے سے بھی کوئی صورتیں دیر ایز بریف ایز سورہ عصر, 3 آیتیں ہیں اس کے اندر. اچھا, سورہ بقرہ کو دیکھیں, پتہ نہیں کتنی آیات ہیں, 2.5 پاروں پہ جا رہی ہیں, رائٹ. اب وہ بھی ایک صورت ہے. اور یا سو بیکاز اٹ از سو یونیک, اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ آبویسلی ہم نے پھر اس کو جب ہم اس طرح سے قرآن سے انٹروڈیوس ہوں گے, وین وی انڈرسٹینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو اپروچ دس بک, تو ہمیں بہت زیادہ پھر آسانی ہوگی. یعنی پھر ہم جو بہت ساری ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں فرام بکس, وہ چیزیں ہم اس سے نہیں ایکسپیکٹ کریں گے, پھر ہم اس کو اسی انداز سے پڑھیں گے. اور ریپیٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ریپیٹیشن کیوں ہے اتنی زیادہ. آبویسلی بیکاز اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اس کا مقصد اصل میں ہدایت ہے نا, اس قرآن کا جو پرپس ہے وہ انسان کی ہدایت ہے. اور انسان کی ہدایت کس حوالے سے؟ ناٹ فار دا ورلڈلی لائف, یعنی قرآن آپ کو نہ بایولوجی پڑھائے گا, نہ فزکس پڑھائے گا, نہ آرکیٹیکچر پڑھائے گا. ٹھیک ہے, ریفرنسز ہوں گے ٹو ایسٹرونامیکل فینومینا, چاند سورج کی بات ہوگی, بارش کی بات ہوگی, بٹ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو بتانا کہ ایک اللہ ہے, تمہارا کریٹر ایک ہے, اس بات تک تمہیں پہنچنا ہے. فرام آل آف دس آبزرویشن you have to come to that conclusion, and you have to understand and believe firmly کہ خدا ایک ہی ہے تمہارا, اور اس خدا نے یہ کلام بھیجا ہے. اور اس کے بعد پھر جو کچھ تمہارے لیے بہتر ہے, جو تمہاری کامیابی کا ضامن ہوگا, وہ اللہ نے اس کلام میں بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پرپس کیونکہ انسان کی ہدایت ہے, تو پھر اللہ نے جو بھی قصہ بیان کیا اس کو 10 مرتبہ بھی اگر ریپیٹ کر رہے ہیں نا, تو اس میں ہدایت کا کوئی الگ پہلو ہوگا. مثلا قصہ آدم اور ابلیس ہے, اس کو جب پہلے بیان کیا سورہ بقرہ میں, تو اس پہ کچھ اور بات یعنی اس سے بتانا مقصود تھی. یہود کے علماء کو بتانا تھا کہ جو رویہ ابلیس اپنا رہا ہے آدم کے ساتھ, تم وہی رویہ اپنا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یو آر ناٹ یعنی تم ان کی سپیریورٹی کو ایکنالج نہیں کر رہے, ان کو پروفٹ نہیں مان رہے, ڈسپائٹ نوئنگ دیٹ ہی از دا پروفٹ.
ان یور ہارٹ آف ہارٹس یو نو، لیکن تم نہیں مان رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم جیلس ہو. تو یہی چیز ہے انسیکیور، اور یہی ابلیس کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہاں یہ مقصد تھا. پھر اگر آگے آتا ہے سورہ ہجر میں ٹھیک ہے، تو وہاں یہ مقصد تھا. پھر اگر آگے آتا ہے سورہ ہجر میں آتا ہے، پھر اور جگہ آتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے. وہاں کچھ اور لیسن دینا مقصود ہے. اور سٹوریز بھی جو قرآن کی ہیں نا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کس طرح کی ہیں. دے آر سٹوریز ود مورلس. ٹھیک ہے، جو ہم بچوں کو پڑھاتے تھے، جو ہم نے بچپن میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ لالچ بری بلا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اسٹوری جو ہوتی تھی وہ ساری اٹ واز آل سمبولک، کہ وہ ایک ہین ہے اور وہ سونے کے انڈے دیتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سونے کے انڈے نہیں دیتی. تو وہ کیا تھا، لیکن اس کا اینڈ میں اس جو میسج جو بچے کو دینا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ بری ہے، یا یہ ویلیو یہ اچھی ویلیو ہے، تو یہ تمہیں کامیاب کرے گی، اور یہ کرو گے تو پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو قرآن نے بھی کافی حد تک وہ انداز بھی اپنایا. ٹھیک ہے، تو اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں.